ایک قوم ایک ہی نعرہ، دنیا کو پیغام، آزادی کا جذبہ دیدنی، کریا کریا جشن، کابل میں بے چینی، غنی کا مستقبل کیا، بھارتی انکار نامنظور، اور تیسرے روز بالرز ناکام۔ بولیوز کی جانب سے قوم کو 74واں جشن آزادی مبارک ہو، اور آج جشن آزادی پوری قوم ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ آج کے دن کا آغاز صوبائی اور دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ ایوان صدر میں مرکزی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر عارف علوی نے قومی پرچم لہرایا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزارات پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات منعقد کی گئیں۔ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی تقریبات کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ ملک کی آزادی کا 74واں جشن، کراچی تا خیبر ہر پاکستانی خوشوں۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ برِ صغیر میں اسلحے کی دوڑ نے غربت میں اضافہ کر دیا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ہم نے بھارت کو کہا کہ آؤ غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ بھارت نے ہماری امن کی پیشکش کو کمزوری سمجھا۔ ایوان صدر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں ہی صدر مملکت نے کہا کہ قوم 74 سالہ سفر میں مختلف چیلنجز میں سرخرو ہوئی۔ پاکستان کا جوہری طاقت بننا بڑی کامیابی ہے۔ جشن آزادی پر تمام سیاسی قیادت یک زبان ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیغام میں کہا، سچ، انصاف اور بہادری عام انسان کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں، ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذاتی انا سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج کا دن ہمارے بزرگوں کی پرامن سیاسی جدوجہد کے بارآور کی علامت ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ملکی مسائل کا متحد ہو کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے یوم آزادی پر مزار قائد پر حاضری دی اور پرچم کشائی کی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران اسماعیل نے کہا کہ ہم منتشر رہے اور ایک قوم نہ بن سکے تو ملک کو خطرے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ترقیاتی معاملات پر مشاورت کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ قوم کا متحد ہونا خطرات سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہا کہ سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کی صوبے میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہم آج بھی اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولے۔ پاکستان کے اوپر کافی مشکلات کا سامنا، اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم اپنے ملک کو اس آنے والے وقت، اس آنے والی مشکل اور اس جد و جہد میں ہم ساتھ کھٹے نظر آئیں۔ اگر ہم اس وقت منتشر رہے تو بہت بڑا خطرہ ہمارے ملک کو لاحق ہو سکتا ہے۔ جشن آزادی ہر پاکستانی الگ الگ انداز سے بنا رہا ہے۔ کہیں بوٹ ریلی، کہیں ہیوی بائکرز کی، کسی نے کیک کاٹا تو کسی نے سب سے بڑا جھنڈا بنا دیا۔ شکر گڑھ کی سبز رنگ کی جلیبیاں، حافظ آباد میں 500 میٹر لمبا قومی پرچم سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ دریائے خزر میں پرچموں کی بہار، خیبر کے نیقی خیل پہاڑ پر 1,57,000 مربع فیٹ پر پھیلا سبز ہلالی پہاڑ قبائل کی ملک سے لازوال محبت کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے۔ کراچی تا خیبر وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار نوجوانوں نے ایسا جشن منایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ قیام پاکستان کی 74ویں سالگرہ پر ملک کا چپا چپا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یادگار جشن کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے محافظ ادارے جشن آزادی منانے میں آگے رہے۔ سندھ رینجرز کے زیر اہتمام مزار قائد پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے سماجی شخصیات کو ایوارڈز دیے۔ گوادر کے بلند ترین پہاڑ پر بھی قومی پرچم سج گیا۔ ملتان میں طلبہ نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اور اب آپ کو بتائیں کہ مودی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آیا۔ پاکستان کا بھی کرارا جواب۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو منافقانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا، تاریخ کو مسخ اور فرقہ واریت کو ہوا دینا RSS بی جے پی حکومت کا خاصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ داسو دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی، اعانت، مالی امداد اور عملی جامہ پہنانے کے ناقابل تردید شواہد پیش کر چکے ہیں۔
بھارتی وزیراعظم کا منافقانہ طرز عمل، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش۔ پاکستان نے مودی کو اس کی اصلیت یاد دلا دی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے مودی کے بیان کو منافقانہ قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی جدید ریاست اپنے آپ سے اتنی زیادہ متصادم نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کو مسخ اور فرقہ واریت کو ہوا دینا RSS BJP حکومت کا خاصہ ہے۔ وہ انتخابی فوائد کے لیے مزید اختلافات پیدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ داسو واقعے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت کے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کے منصوبہ بندی، اعانت، مالی امداد اور عملی جامہ پہنانے کے ناقابل تردید شواہد پیش کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس بین الاقوامی برادری کو تفصیلی ڈوزیر پیش کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آ گئی ہے۔ کابل سے صرف 50 کلومیٹر دور رہ گئے۔ دارالحکومت کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے۔ پکتیکا پر قبضے کے بعد طالبان نے صوبہ کنڑ کے 2 اضلاع اسمار اور شلتن پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے فیصلہ کن حملے سے قبل امریکہ اور دیگر ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے سفارتکاروں اور دیگر شہریوں کے محفوظ انخلاء کے لیے 3000 امریکی فوج کابل ہوائی اڈے پر تعینات کرنا شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن نے امریکی سفارت خانے کو تمام اہم اور حساس دستاویزات کو تلف کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کا اقتدار آخری سانسیں لینے لگا۔ امن کی خاطر اشرف غنی سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکہ نے بھی افغان صدر اشرف غنی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سلسلے میں امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی نے افغان صدر اشرف غنی کو فون کیا ہے۔ عبداللہ کو عبوری اسٹیٹ میں ذمہ داریاں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہ کسی تیسرے ملک اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں گے۔ افغانستان میں بڑی پیش رفت کی تیاریاں۔ افغان صدر اشرف غنی کا اقتدار ہچکولے کھانے لگا۔ اشرف غنی سے افغانستان میں امن کی خاطر مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے بھی اشرف غنی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ سیز فائر کے لیے ضروری ہے کہ اشرف غنی اقتدار سے الگ ہو جائیں، عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ عبوری حکومت میں عبداللہ کو عبوری سیٹ میں ذمہ داریاں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغان نائب صدر صالح امراللہ کے ملک سے فرار کی اطلاع بھی آ رہی ہیں۔ افغان میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امراللہ صالح رات کی تاریکی میں کابل سے تاجکستان چلے گئے ہیں۔ بھارتی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ استعفیٰ دینے کے بعد وہ کسی تیسرے ملک اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں گے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ کہا کوشش ہے افغان فریقین ایک نظام پر متفق ہو جائیں۔ افغانستان میں انتخابات کے ذریعے ہی حکومت بننی چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں کورونا میں اضافہ ہوا۔ مودی کی حکومت میں بھارتی عوام یوم سیاہ منا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی لورلئی میں FCC کی گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر داخلہ نے فائرنگ کے واقعے میں شہید نائک شریف کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی۔ انہوں نے FCC گاڑی پر فائرنگ ایک انتہائی بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں ہماری فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔